اس وقت جناب علامہ محمد وسیم اتاری صاحب تشریف فرما ہیں اور چند گزارشات اور اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں. گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں حضرت علامہ مولانا وسیم اتاری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان العظیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. صدق اللہ العظیم. میرے تمام قابل احترام حاضرین مجلس کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو آیت مبارکہ پیش کی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز مسلمانوں کے لیے وقت باندھا ہوا فرض ہے. الحمدللہ ہم میں ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزانہ 5 اوقات کی نماز فرض عین ہے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز وقت پر پڑھنا فرض ٹھہرا تو وقت کی پہچان بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہوئی. جس طرح نماز کے لیے وضو، غسل، طہارت یہ شرط ہے تو ان چیزوں کا سیکھنا بھی فرض ہوا. تو جب نماز کو نماز کے وقت میں پڑھنا فرض ہے تو اب کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اس کا ادراک، اس کی جان پہچان، اس کی معرفت یہ بھی ہر مسلمان پر فرض عین ہے. ہاں رہا اس اوقات نکالنے کا فن، اس علم کا جاننا جس کو علم توقیت، علم میقات، ٹائم کیپنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا تفصیلی سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے. باقی ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے نمازوں کے اوقات کی ابتدا اور انتہا کو پہچان لے، چاہے شریعت مطہرہ کی بیان کردہ نشانیوں کے مطابق وہ صلاحیت رکھتا ہو خود نشانیاں دیکھ کر اوقات نماز، سحر و افطار کی پہچان و معرفت حاصل کر لے، یا پھر وہ کسی توقیت دان کے، علم توقیت رکھنے والے کسی عالم کے بنائے ہوئے نقشے کو حاصل کر کے، یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر بنائی ہوئی کوئی اپلیکیشن پر عمل کر کے اپنے نماز روزوں کو صحیح وقت پر ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بھی اس فرض سے بری ذمہ ہو جائے گا. سامعین اکرام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں نے ابھی نام کیوں لیا؟ کیا علم توقیت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کیا اس علم کے جاننے والے نہیں تھے؟ تو اس کا جواب خود سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فقیر سے پہلے یہ علم تو تھا لیکن اس قابل نہ تھا کہ کوئی ناواقف فائدہ اٹھا پاتا. فقیر نے اس کا احیاء کیا اور قدیم و جدید تحقیقات کو استعمال کرتے ہوئے خود صدہا قواعد، سینکڑوں فارمولے ایجاد کیے اور اس علم کو کامل کر دیا اور اس علم کو انتہائی آسان بنا دیا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر قربان
کہ آپ نے اپنے والد گرامی سے ریاضی کے چار بنیادی قاعدے پڑھے: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اور اقلیدس کی شکل اول. اور جو آپ نے کارنامے انجام دیے، آج بڑے بڑے پروفیسر اس بات کے معترف ہیں کہ جو ریاضی دان کہلاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن فارمولوں کو استعمال فرمایا تو وہ فارمولے ہماری ایم ایس سی وہ تمام فارمولے نہیں پڑھائے جاتے جن کا استعمال سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم ریاضی کو استعمال کرتے ہوئے علم مثلث کروی، اسفیریکل ٹریگنومیٹری کا استعمال کیا، اور نمازوں کے اوقات میں جو سورج کی پوزیشن ہوتی ہے اور اس پر جو ہے وہ بالکل دلیل قطعی ثابت کرتے ہوئے پختہ دلیلوں کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ بس سورج جو ہے وہ اس پوزیشن پر ہوتا ہے تو ہی صبح صادق ہوتی ہے. یعنی 18 درجے انحطاط بلو ٹو ہوریزون اور اتنے ہی درجے پر غروب شفق ابیض یعنی عشاء کی نماز کی ابتدا ہوتی ہے. اسی طرح سن رائز، سن سیٹ، طلوع آفتاب، غروب آفتاب کے اوقات پر بھی ایک مکمل بحث فرمائی. یہاں تک کہ موسم کے تغیر سے جو وقت طلوع غروب میں فرق آ جاتا ہے آپ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا، اس کو بھی بیان کیا. اور آپ نے اتنے زبردست فارمولے ایجاد کیے کہ کوئی شخص جو ہے ان فارمولوں کو اگر سیکھ لے اور استعمال میں لائے تو وہ دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے درست اوقات نماز، سحر و افطار اور سمت قبلہ کا استخراج کر سکتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہرحال کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت بھی کم ہے. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کا اور صوفی مقصود نقشبندی صاحب کا کہ انہوں نے شفقت فرمائی اور مجھے جو ہے وہ کچھ معروضات پیش کرنے کی توفیق نے جو ہے موقع دیا. اللہ تبارک تعالیٰ ادارے تحقیقات امام احمد رضا کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.